السلام علیکم۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ بخیریت اور خوشباش ہوں، آمین۔ ناظرین و سامعین، کیا حال ہی میں آپ نے کوئی پارٹی یا فنکشن اٹینڈ کیا ہے؟ اگر آپ کو وہاں اپنے لباس، ہیئر سٹائل وغیرہ کے بارے میں کوئی سلگتا ہوا جملہ سننے کو نہیں ملا تو سمجھ لیں کہ آپ کا لباس اور ہیئر سٹائل وغیرہ سب اس قدر آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں کہ یہ نہ تو کسی کو جلانے کے کام آئے اور نہ کسی کو چونکانے کے، لہٰذا پہلی فرصت میں اپنا بوتیک اور بیوٹی پارلر تبدیل کر لیں۔ اب اگلی بار جب آپ جدید فیشن کے مطابق تیار ہو کر کسی پارٹی میں جائیں اور کچھ ایسے جملے آپ کا استقبال کریں کہ ارے یہ آپ ہیں، ڈریس تو اچھا پہنا ہوا ہے مگر آپ کی رنگت کے ساتھ کچھ زیادہ سوٹ نہیں کر رہا، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا یہی ڈریس ہی آپ پر دوسروں کے لیے تکلیف دہ حد تک سوٹ کر رہا ہے۔ آج کل تعریف کے انداز بدل گئے ہیں، وقت کے ساتھ ان میں کئی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن تعریف کی کئی پرانی اقسام ابھی تک دستیاب اور زیر استعمال بھی ہیں۔ مثلاً شوہرانہ تعریف، یہ تعریف کی سب سے ناقص قسم کہلاتی ہے، کارکردگی کے لحاظ سے زیرو اور فائدے کے حساب سے منفی۔ اسے شوہر حضرات اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی ناگہانی کام، مثلا کسی ایمرجنسی دعوت کا اہتمام وغیرہ آن پڑے کہ جس کے لیے بیوی کی مدد انتہائی ضروری ہو جائے۔ عموماً یہ تعریف کرتے وقت شوہروں کا منہ تو کھلا ہوتا ہے مگر آنکھیں شاید بند ہوتی ہیں۔ مثلا ایسے ہی کسی موقع پر ایک شوہر نے بڑے پیار سے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واہ کیا بات ہے بیگم، اس نیلے سوٹ میں تو تم لاجواب لگ رہی ہو، اور یہ ہیئر سٹائل کب تبدیل کیا، واقعی اچھا لگ رہا ہے۔ اس تعریف کا گلا بیگم کی دھاڑ نے آدھے راستے ہی میں گھونٹ دیا کہ یہ آپ کو نیلا سوٹ لگ رہا ہے، یہ رنگ اڑا ہوا کاسنی سوٹ 3 سال پرانا ہے اور آپ کی طرف سے بری میں آیا تھا۔ آج گھر کی صفائی کا پروگرام بنایا تو اسے پہن لیا کہ اس کی اوقات اب یہی رہ گئی ہے، اور یہ نیا ہیئر سٹائل نہیں بلکہ صفائی کے چکر میں صبح سے کنگھی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ویسے واقعی یہ میرا ہی دم ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں جسے سب کی تعریف کرنی آتی ہے مگر اپنی بیوی کی نہیں۔ بیویانہ تعریف، ویسے تو بیویاں شوہروں کے منہ پر ان کی تعریف سے پرہیز ہی کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھار بیویاں بھی اپنے شوہروں کی تعریف کر دیتی ہیں۔ کب؟ جب شاپنگ پر جانا ہو اور اس تعریف کی مقدار کا انحصار بھی شاپنگ کی نوعیت اور مالیت پر ہوتا ہے۔ ویسے یہاں شوہر حضرات کو داد دینی پڑتی ہے کہ یا تو جانتے بوجھتے یا پھر خوشی کے مارے کہ کم ہی ایسے جملے سننے نصیب ہوتے ہیں اس تعریف کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ بیویانہ تعریف شوہرانہ تعریف کے برعکس عموماً کامیاب رہتی ہے۔ خوش آمدانہ تعریف، یہ تعریف کی سب سے پرانی قسم ہے، ہر خاص و عام میں پائی جاتی ہے، استعمال کے لحاظ سے آسان اور فائدے میں لاجواب ہے۔ ویسے تو اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے یہ بھی شوہرانہ تعریف کے برابر ہے کہ تعریف کرنے والے کا منہ کھلا اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن فائدے کے اعتبار سے یہ بیویانہ تعریف کے ہم پلہ ہوتی ہے اور عموماً کام کر گزرتی ہے۔ اس کا استعمال ماتحت طبقہ ہی کرتا ہے اور نشانہ ظاہر ہے با اختیار حضرات ہی بنتے ہیں اور خوب بنتے ہیں۔ افسرانہ تعریف، جی ہاں، افسران بالا بھی تعریف کیا کرتے ہیں۔ فی زمانہ یہ تعریف کی بڑی نادر و نایاب قسم ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار جلوہ دکھا دیتی ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بڑے اور با اختیار اور افسران ہی سے استعمال کرتے ہیں۔ کیوں اور کب؟ جب انہیں اپنے کام چور عملے سے جلد از جلد کام نکلوانا ہو یا ایک فرض شناس ماتحت سے دگنا کام آدھے وقت میں کروانا ہو تو یہ کم خرچ بالا نشین نسخہ تیر بہدف رہتا ہے۔ عاشقانہ تعریف، یہ وہ تعریف ہے جو نوجوان نسل میں ہمیشہ ہی ان رہتی ہے۔ اس تعریف کے استعمال کرنے والے بھی ظاہر نوجوان ہی ہوتے ہیں یا پھر وہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ نوجوان ہی سمجھتے ہیں۔ اس تعریف کے ادب اور شاعری پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ تعریف عموماً سننے میں کانوں کو بھلی لگتی ہے مگر صرف نوجوانوں کے کانوں کو۔ بڑی عمر کے کانوں پر اس کا الٹا اور خطرناک اثر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ واحد تعریف ہے جس پر تعریف کرنے والا اور تعریف سننے والا دونوں ہی بعد میں دل سے اس وقت پچھتاتے ہیں جب اس تعریف کا انجام دائمی قید یعنی شادی پر منتج ہو۔
नाक़िदाना तारीफ़, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये तारीफ़ कम और तनकीद ज़्यादा होती है। इसका सामना हर कामयाब शख्स को अपने रकीबों के हाथों करना पड़ता है। इस तारीफ़ का अंदाज़ कुछ यूँ होता है कि हाँ ये अच्छा तो है, मगर ये ऐसा होता और वैसा होता तो वाकई अच्छा होता। ऐसी तारीफ़ से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि इस सुलगती हुई तारीफ़ की तपिश को ये सोचकर ठंडा करें कि आग लगाने में पहल आपकी तरफ से हुई थी। अब अगर कोई आपकी कामयाबी से जल भुन जाने के बावजूद भी तारीफ़ की कोशिश कर रहा है तो थोड़ी सी तपिश तो आपको भी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। इस तारीफ़ का मुस्बित पहलू ये है कि ये आपको आगाह करती है कि आप कितने कामयाब और इन हैं, क्योंकि जो इस तारीफ़ से महरूम रह गया समझें वो बिल्कुल फ्लॉप है। दूसरे इस तारीफ़ की रोशनी में जो दूसरों के जलने से होती है, आप अपनी छोटी से छोटी खामियों से आगाह होकर उन्हें दूर करने का मौका हासिल करते हैं। लिहाजा इस तारीफ़ का बुरा मनाने की बजाय इसका खुशदिली से खैर मकदम करें। तारीफ़ की एक किस्म दरसी किताबों और इम्तिहानी पर्चाजात में भी पाई जाती है। ये वो तारीफ़ है जो की नहीं जाती बल्कि डंडे के ज़ोर पर करवाई जाती है। इसका शिकार सिर्फ़ और सिर्फ तालिब इल्म ही बनते हैं, जिन्हें बादिल नाख्वास्ता ऐसी ऐसी चीज़ों की तारीफ़ याद करनी और लिखनी पड़ती है जिनकी हिज्व करना भी उन्हें गवारा नहीं होता। इस तारीफ़ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ तालीमी मवाद और ज़माना तालीम तक महदूद रहती है, इसके बाद इसका कोई सुराग नहीं मिलता। और अब आते हैं उस तारीफ़ की तरफ जो फ़ी ज़माना है तो नायाब लेकिन खुश नसीब इसे पा ही लेते हैं। जी हाँ, मुखलिसाना तारीफ़। ये वो तारीफ़ है जिसे अदा करने के लिए किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तारीफ़ करने वाले की आँखों की मेहरबान चमक, होंठों की नर्म मुस्कुराहट और प्यार भरी थपकी आपको बखूबी बता देती है कि आप अपनी कोशिश में वाकई कामयाब रहे हैं। तो नाज़रीन और सामीन, ज़रा हिसाब तो लगाएं, आप किस तारीफ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप पर कौन सी तारीफ़ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इजाज़त चाहती हैं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।